تو جا کے رشتہ مانگ، تجھے دے دیں گے۔ وہ اتنے اس وقت فقیر تھے، ان کا ذاتی گھر بھی نہیں تھا، ایک کرائے کے کمرے پر رہتے تھے۔ کہنے لگے میں تو اتنا فقیر ہوں، مجھے بھلا کیسے دیں گے؟ عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے تو جا تھا صحیح۔ ان کو زبردستی تیار کر کے بھیجا، تو آ کے بیٹھے اور شرما گئے۔ 21 سال عمر تھی اس وقت آپ کی، حضرت فاطمہ کی عمر 15 سال تھی۔ اب میرے نبی کو تو پتہ تھا کہ یہ علی کیوں آیا بیٹھا ہے، اب وہ چپ سے۔ آپ نے پوچھا علی کیوں آئے ہو؟ چپ۔ پھر آپ نے کہا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو نا؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ کہا اچھا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کہہ کے اٹھ گئے۔ حضرت علی باہر نکلے اور عبد الرحمن بن عوف پہ چڑھائی کر دی۔ ویکھیا ہی نا تو مینوں گلیا تو انکار ہو گیا۔ تو اور بھی صحابہ کافی اکٹھے تھے باہر، تو عبد الرحمن کہنے لگے کیا ہوا؟ کہ چپ کر کے اٹھے گئے، گل ہی کوئی نہیں کی۔ کچھ تو بولے ہون گے کہ ہاں انشاءاللہ آکھیا نے، تین مبارک ہوئے نبی دا انشاءاللہ ہاں آندی ہے۔ اچھا کیوں نہیں کہا ٹھیک ہے، جبکہ آسمان سے جبریل علی سے پہلے آ گئے تھے؟ علی سے پہلے جبریل آ کر کہہ گئے کہ یا رسول اللہ آسمان والے نے کہا ہے کہ فاطمہ کا رشتہ علی سے ہوگا۔ ٹھیک، ہن کسے پوچھن دی لوڑ ہے؟ لیکن امت کو سبق سکھانے کے لیے اسی دھیاں انج بن دینے کلے نال جویں گاواں مجھاں بنی دیاں، شرابی ہے، جواری ہے، کچھ نہیں ویندے، کوئی بندہ ہے، انسان ہے، باجی برادری ہے، مڑ کی کریے ٹھوک دیو رشتہ۔ کتنی ہماری دادیاں پردادیاں بوڑھیاں مر گئیں، بغیر شادی کے مر گئیں کہ راجپوت سہوں میں کوئی مرد نہیں تھا جس سے ان کی شادی ہوتی۔ یہ ظلم عورت پر۔ میرے نبی نے امت کو سبق دینا تھا۔ آپ گئے، فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم نے تو کبھی بیٹیوں سے پوچھا ہی نہیں کہ بیٹی یہ تیرا رشتہ آیا ہے، ہم ہاں کر دیں؟ پتہ کر لو اس مجمع سے، یہ پٹھان تو پوچھتے ہی نہیں، پنجابی بھی نہیں پوچھتے، سندھی بھی نہیں پوچھتے، بلوچی بھی نہیں پوچھتے۔ تو کوئی گنجائش تھی کہ کیا خیال ہے کہ فاطمہ جیسی ہستی نے انکار کرنا تھا؟ جنت کی عورتوں کی سردار نے کہنا تھا جی نہیں، تو کنواری لڑکی خاموش رہے تو ہاں ہوتی، تو انہوں نے شرم سے سر چکا لیا۔ تو آپ سمجھ گئے کہ ہاں ہو گئی۔ آپ باہر آئے، آپ نے کہا علی لوگوں کو بلاؤ۔ پھر لوگوں کو بلایا، پھر آپ نے ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا، پھر فرمایا کہ لوگوں مجھے جبریل پیغام دے کر گئے ہیں میرے اللہ کا کہ میں علی کا نکاح اپنی بیٹی فاطمہ سے کر دوں۔ مولا علی کو یہاں بٹھایا ایسے یہاں سامنے، اور پھر اس کے بعد آپ نے نکاح پڑھایا۔ نکاح جب یہ آپ قبول ہو گیا تو حضرت علی سجدے میں چلے گئے اور دعا کی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ مجھے اس نعمت کا شکر گزار بنا اور اس کے شکر کی توفیق عطا فرما۔ اوپر سے میرے نبی نے فرمایا آمین۔ پھر آپ نے سارے مجمع کو کھجوریں کھلائیں، ایک روایت، یا شہد کا شربت پلایا سارے مجمع کو۔ مسجد نبوی کوئی چھوٹی نہیں تھی، بڑی تھی۔ شہد کا پانی پلایا یا کھجوریں کھلائیں، اور کچھ عرصے کے بعد رخصتی ہوئی تو آپ حضرت عقیل کے ساتھ، سلمان فارسی کے ساتھ، ام ایمن کے ساتھ تشریف لائے اونٹنی لے کر۔ آپ علی کو اندر لے گئے اور فاطمہ کا ہاتھ یوں پکڑا، بچے بیٹھ جاؤ کیوں کھلوتے ہو،
تو آپ نے فاطمہ کا ہاتھ یوں پکڑا اور علی کا ہاتھ یوں پکڑا اور ایسے ان کو ملا دیا اور فرمایا علی تجھے نبی کی بیٹی مبارک۔ پھر آپ نے فرمایا فاطمہ مجھے اپنے خاندان میں جو سب سے اعلیٰ نظر آیا میں نے تیرا رشتہ اس کے ساتھ جوڑا ہے۔ پھر آپ نے پیالے میں پانی منگوایا اور آخری 2 قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کے اس پہ دم کیا اور پہلے علی علیہ السلام پر ایسے چھڑکا سینے پر، پھر ان کو کنڈ کر انہوں نے کمر کی، پھر وہاں چھڑکا، پھر فاطمہ علیہ السلام کے سینے پر پانی چھڑکا، پھر کہا مڑو، وہ مڑی، پھر اس پر وہاں پانی چھڑکا، کہا جاؤ اللہ تمہارے جوڑوں میں برکت عطا فرمائے۔ اور شادی کے بعد آپ نے بلایا ولیمہ کرو، علی ولیمہ کرو، کہ یا رسول اللہ میرے کو تو دمڑی کوئی نہیں، ولیمہ کتوں کر۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا جی میرے کو ایک بڑا چھتر ہے میں وہ پیش کرتا ہوں علی کے لیے۔ تو آپ نے وہ ذبح کروایا اور اس کو قورمہ بنوایا، چھوارے ڈلوائے، اس میں چھوارے ڈلوائے، کشمش ڈلوائی، اتنا اہتمام کیا اپنی بیٹی کے ولیمے کے لیے، اور تازہ جو کی روٹی پکوائی اور دسترخوان پر کھانے کے ساتھ، اور خود دیگ میں سے نکالا۔ ایک چھترا کتنا نو کافی ہو جاندہ ہے، سارے مدینے نے ولیمہ کھایا، دیگ میں پئی آئی۔ تو آپ نے ولیمہ اس میں سے وہ چھوارے بھی نکلتے، کشمش بھی نکلتی، اور پھر آپ نے دسترخوان پر الگ الگ کھجور بھی رکھوائی، انگور بھی رکھوائے۔ انگور عرب کا سب سے مہنگا پھل تھا، آپ نے انگور بھی رکھوائے اور آپ نے کھجور بھی رکھوائی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ علی جیسا ولیمہ پھر ہم نے کبھی نہ دیکھا۔ میں بتا رہا ہوں کہ کیسی ہستیوں نے خون دیا، یا اللہ تو راضی ہو جا، یا اللہ تو راضی ہو جا۔ دیکھو ہمارے دکاندار 10 روپے پہ جھوٹ بول رہے ہوتے اور 100 روپے بچانے کے لیے ڈنڈی مار رہے ہوتے ہیں، اور یہاں پاک خون کی نالیاں بہہ گئیں کہ یا اللہ تجھے راضی کرنا ہے۔ یہی تبلیغ والوں کا پیغام ہے کہ اللہ کو راضی کرو۔ وہ سیکھنا پڑتا ہے، اے میرے گھنٹے دی گل نال تھوڑے بندہ ایک پاسے ہو جاتا ہے۔ یہ 4 مہینے یہ سیکھنے کے لیے ہیں کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو ہجرت کے 3 سال حسن پیدا ہوئے علیہ السلام، آپ نے اتنی خوشی منائی، ان کو گڑتی دی، گڑتی نہیں ہوتی، آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے گڑتی دی۔ پھر ہفتے کے بعد نام رکھتے ہیں نا، ہفتے والے دن آپ نے بال منڈائے اور ان بالوں کے برابر چاندی صدقہ کی، 2 بکرے ذبح کیے، مدینے والوں میں تقسیم کیے۔ پھر آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ اب علی تلوار کے بادشاہ تھے اور میدان کے سوار تھے، انہوں نے کہا جی میں نے نام رکھا ہے حرب۔ حرب کہتے ہیں لڑاکے کو، جنگجو۔ تو آپ نے کہا نہیں، اس کا نام ہے حسن، آپ نے رکھا۔ 10 مہینے کے بعد امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے، تو پھر آپ نے بڑی خوشی منائی اور ہفتے کے بعد 2 بکرے تقسیم کیے، بال منڈائے چاندی کے برابر، اس کے برابر چاندی صدقہ کی۔ پھر علی سے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ انہوں نے پھر کہا جی حرب۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسین ہے۔ اب ایک فضیلت سنو، میرے نبی نے فرمایا جب سے آدم کی نسل چلی ہے آج کے دن تک اللہ نے کسی کو حسن حسین کا نام نہیں دیا، یہ میرے بیٹوں کے لیے اللہ نے نام سنبھال کے رکھے ہوئے تھے۔ ابھی یوسف میاں میرا بیٹا، اس کا بیٹا پیدا ہوا، پوتا میرا تو، اب وہ بچیاں اور
باقی عزیز اقارب کوئی نام کہے، کوئی نام کہے، کوئی نام کہے. میں کہا پترو میرے کو بھی پوچھ لو. یوسف میاں ماشاء اللہ بڑا فرما بردار بچہ ہے. میں کہا بیٹا حسن مجھے اہل بیت سے پیار، میں ان کا مراثی ہوں، تو میں ان کی میراث میں ہی مرنا چاہتا ہوں، حسن رکھو. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. پھر ہم نے اس کا نام حسن جمیل رکھا، جس دن اس کا ہم نے عقیقہ کیا. میرا بیٹا پیدا ہوا تھا سب سے چھوٹا، تو میں نے اس کا نام علی رکھا. تو یہ جو میں نے آپ کو پیڑھی سنائی ہے نا، یہ مجھے خیال کیوں آیا کہ میں پیڑھی یاد کروں کہ ہمارے مراثی ہوتے ہیں. اب بھی آئے ہوئے تھے، کوئی مہینے کا 40-50 ہزار وہ مجھ سے لے جاتے ہیں اور میں خوشی سے دیتا ہوں. ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ جھوٹی تعریف یا اندر وڑسن سرداریاں قائم، شاہیاں قائم. بتاؤ کسی کی شاہی قائم رہی ہے تو کتنا بڑا جھوٹ. دیر آباد، کسی کا دیرہ آباد رہا، لیکن ہم یہ سن کے خوش ہو جاتے ہیں. اور میں ان کی بچیوں کی شادیاں کرواتا ہوں، ان کے ٹوٹے گھر بنواتا ہوں، انہیں ٹوائلٹ بنوا کے دیتا ہوں، بیمار ہو جائیں ان کا علاج کرواتا ہوں. یہ میں نے کیوں اس کو باقی سب جگہ زمینداروں نے، اب زمینیں تھوڑی تھوڑی ہو گئیں اور مہنگائی ہو گئی، اب 10 روپے سے زیادہ. میں کہا تجھی میرے مگر کیوں ہم دیو؟ اگر جی 10 روپے تو اتنے کوئی دیندے نہیں، تسی 1000 دا نوٹ دیندے ہو، مڑ تواڈے کول ہی آونا ہے. اور میں بڑی خوشی سے دیتا ہوں کہ مجھے ایک تصور پیدا ہوا کہ یہ میرے مراثی ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے، صرف اتنا کرتے ہیں کہ میاں طارق جمیل شاہی قائم دیر آباد لولو جندڑی. میں خوش ہو جاتا ہوں، پیسے دیتا ہوں. تو کیوں نہ میں اپنے نبی کی پیڑھی، ان کو مجھ سے زیادہ میرے بزرگوں کی پیڑھیاں یاد ہیں. میں نے تو آپ کو 4 نام سنا. میں کہا مجھے اپنے نبی کی پیڑھی یاد کر کے نا ان کا مراثی بن کے سلام پیش کرنا چاہیے. تو سن 2000 میں جب میں امریکہ کے سفر میں تھا تو میں نے ایک کتاب مل گئی، میں نے یہ یاد کیا. اس کے بعد میں عمرے پہ آیا تو میں گیا روزے پر. میں نے کہا یا رسول اللہ، اے میریاں تقریراں دا مینوں پتہ کوئی نہیں قبول ہونیاں یا ریاکاری چلیاں جاون.